سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلاح من تزکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود و اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا، احباب کا سننا، فریقین کا سن کر سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا عنوان فضائل صدقات کے حوالے سے ہے، فطرانہ کے حوالے سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، اور صبح انشاءاللہ عز و جل عید الفطر ہے تو اس کے حوالے سے صبح گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد افلاح من تزکا وذاکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا تحقیق افلاح، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن ہو گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ جو تزکا کا نورانی ذکر ہوا ہے اس کا مطلب ہے صدقہ فطر۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ صدقہ فطر۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی عبادات، ریاضات، بالخصوص رمضان شریف کی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں جب تک وہ صدقہ ادا نہیں کرتا۔ اور صدقے کی سر 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال ہم غرباء مساکین کو دیتے ہیں وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ رضا اللہ کی ہو، سیلفیاں بنانا مقصود نہ ہو، دکھانا مقصود نہ ہو، دکھاوے پر، تصنع پر مبنی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم غرباء کو، مساکین کو کوئی خاص مال دیتے ہیں تو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور صدقے کی سر 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ جو فرض ہے، دوسرا وہ جو واجب ہے، تیسرا وہ جو نفلی ہے۔ اب واجبات میں اپنا فرائض میں کون سے ہیں؟ جو زکوٰۃ، یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ عشر جو ہے، 10واں حصہ، عشر جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی ہم پر فرض ہے۔ خمس کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ 5واں حصہ جو ہے سادات کو آپ نے سرو کرنا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے سادات کی بھی خدمت ہم کر سکیں۔ اس کے بعد جناب علی واجبات کی باری آتی ہے، جو ہم نظر نیاز، ہم، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جن کے گارڈین ہم ہوتے ہیں، ان کی مانی گئی نظر یا نیاز جو ہے، جسے آپ منت کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہوتی ہے۔ اگر زوجہ مان لیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ کی راہ میں میں حج کروں گی، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو پھر اس کے خاوند کو اسے کروانا چاہیے۔ اور صدقات کے، صدقہ فطر کے حوالے سے بھی آلموسٹ قبلہ حاجی صاحب وہی احکام ہیں جو زکوٰۃ کے احکام ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہی احکام، وہی بندہ صاحب حیثیت ہو تب صدقہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر روزہ رکھنے والے پر بھی صدقہ یہ ضروری بن جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کی کیفیت نہیں، وہ صاحب حیثیت نہیں، مال استطاعت نہیں رکھتا سر، تو اس کے لیے صدقہ فطر ضروری نہیں ہے۔ آگے اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ آتی ہے۔ تو نفلی صدقات کے حوالے سے جو ہم آپ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ سارا نفلی صدقات میں آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، فرض کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اب جو کہنا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ فرض ہے نا، صاحب استطاعت پر فرض ہے، وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو علماء فرماتے ہیں اس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا ہے۔ اور قبلہ حاجی صاحب جو اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کافر ہوتا ہے۔
اللہ کے احکام کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ سستی ہو جائے تو اللہ توفیق دے، جب بندہ سرز و شاداب ہو جائے تب اللہ کی راہ میں دے دے، منکر نہیں ہونا چاہیے، انکاری نہیں ہونا چاہیے، اور باقی سارے معاملات میں بندہ جو ہے نا اس طرح کافر نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ وہ جرم کر بیٹھتا ہے، یہ جرم ہے۔ اللہ نے حیثیت دی ہے، تو نہیں اللہ کی راہ میں دیتا تو وہ تجھ سے پوچھے گا روز محشر، بتا تجھ کو جو مال دیا تھا، تجھ کو جو اولاد دی تھی، تجھ کو جو لمبی زندگی دی تھی، تجھ کو جو صحت تندرستی دی تھی، بتا میری رضا کے لیے بھی چند لمحے گزارے یا اپنی من مانی کرتا رہا؟ تو ایسا میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شتر بے مہار نہیں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جنس اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیں جی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کیا احکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ تو اسی دوران وہی نازل ہوئی، جبرائیل روح الامین حاضر خدمت ہوئے، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ تم جو مال خرچ کرو، اب سنیے گا ترتیب، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافر پر، اور جو تم نیکی کرو اس سے اللہ باخبر ہے۔ یہاں اس کا کیا آیا ہے مقدسہ کے ترجمے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں باخبر ہوں، وہ اس لیے کہ تم چھپ کے بھی دو نا، چوری سے بھی دو نا، اپنے انداز میں بغیر دکھاوے کے دو، تو اس سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے۔ تم اتنی ریاضت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہو، جب سیلفی بن جائے گی، جب سوشل میڈیا پہ ٹویٹ بن کر آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ تیری نیکی رائگاں ہو جائے۔ غالباً بخاری یا مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس سخی کو جہنم بھیجا جائے گا جس نے سخاوت محض اس لیے کی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اس حاجی کو جہنم کا رستہ دکھایا جائے گا جو حاجی اس لیے سر زیارت محبوب خدا، زیارت بیت اللہ، زیارت حرم اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہیں۔ ایمن کی بڑی دل آویز بات ہے، اس شہید کو بھی جہنم بھیجا جائے گا جس نے اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ مجھے شہید کہیں۔ یہاں پہ سر اس گفتگو، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کنکلوژن نتیجہ یہ ہے کہ تو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہ اللہ کی رضا کے لیے، خلوص نیت کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دے، وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی تجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایسا سخی اور متقی لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسے افعال سر انجام دیتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ یہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم ایک دانہ زمین میں پھینکتے ہیں نا، وہ ہمارے ذمہ دار احباب بھی تشریف فرمائے، ہم جو گندم کا بیج کھیت میں بوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کلو کے حساب سے ہوتا ہوگا، 20 25 30 کلو یا من کے قریب سر، ایسا اتنا ہی ہوتا ہے، اور جب ہم نکالتے ہیں 40 50 60 من نکلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو گنوایا ہے۔ اللہ نے کہا تو ایک بیج دیتا ہے، ایک چیز دیتا ہے، اس پہ اس بیج سے ایک خوشہ نکلتا ہے، خوشے کے پھر 7 آگے، اور ہر میں سے 100 دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا میرا رب کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اپنے عزیز اور رشتہ دار، غربا، یتاما، مساکین کا تم خیال رکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا، اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز
جو تمہیں محبوب ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ آیا کریمہ کا جو شان نزول ہے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہے جس کا نام نامی ہے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مہاجرین میں بڑے امیر، انصاریوں میں بڑے امیر ترین شخصیت تھے. سرکار مدینہ اس کے نا باغ میں جو سب سے خوبصورت باغ ہوتا تھا نا، اس باغ میں آپ تشریف لے جاتے، وہاں کا میٹھا پانی نوش فرماتے اور محو استراحت بھی ہوتے. بڑا خوبصورت باغ تھا، ان کے اس باغ جیسا کوئی باغ نہیں تھا. اس باغ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیا مقدسہ کا نزول ہوا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کیفیت بدلتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نور پہ پسینے کے قطرے جو ہیں نا وہ آتے تھے. سرکار کی تھوڑی طبیعت بدلتی تھی جب اللہ سے رابطہ ہوتا تھا نا. تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں رب فرماتا ہے لن تنالوا البر، تمہیں نیکی فائدہ نہیں دے گی حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ نہیں خرچ کرو گے جو تمہیں پیارا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلوص سر حاجی صاحب دیکھیے گا، میرے کریم آقا کا غلام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باغ تو اور بھی بڑے بڑے ہیں پر سب سے زیادہ پیارا باغ میرا یہ باغ ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر یہاں پیچھے تھپکی دی اور فرمایا شاباش، اللہ اکبر کبھی، شاباش، ویری گڈ، گڈ جاب. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو تیری رضا، تیری منشا، تیرے خلوص نیت کو ہم نے جان لیا ہے، اور ہمارا مشورہ یہ ہے اپنے بچوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بانٹ دو، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتاؤں دوہرا صدقہ کا ثواب، دوہرا کا. غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے بتائیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا، یتاما، مساکین وغیرہ کو بھی دو، لیکن اپنے عزیز و اقارب، اپنی برادری والے، اپنے قریب والے، اپنے رشتہ دار، ان میں سے ڈھونڈو جو غریب ہوگا. جب تم اسے صدقہ دو گے نا تمہیں ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. دورے ثواب ملتے ہیں سر جی اللہ کی راہ میں دینے سے. اور یقیناً جو اب آپ سن رہے ہیں، یہ جو ہم عید الفطر سے پہلے نا صدقہ دیتے ہیں نا، یہ ہماری جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا، جو کلام کی، جو سماعت کی، کچھ مندہ ایسا ظفر اقبال صاحب سن لیا، کچھ بول دیا، ان کی کمپنسیشن اور ریمیڈیز ہوتی ہیں، یہ ان کا کفارہ ہوتا ہے، ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے وہ تھوڑی چھوڑی لغزشوں کو. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ہی یہ معاملات سمیٹ لے. ہر فرد کے لیے صاحب استطاعت کے لیے 300 روپیہ گئےوں پر 300 روپیہ صدقہ ہے فی کس. تو یقیناً اتنا زیادہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہم نے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرنا، اس مالک نے دیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مال رازق وہی ہے نا، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا وہی ہے. اور اس کی رضا پہ، اس کے حکم پر اگر دیں گے تو یہ بڑی بات نہیں تھی. پر رب فرماتا ہے تھوڑا سا بھی صدقہ دے کر اپنا آپ جہنم سے بچا لو. دیکھیں جی کچھ بھی نہ ملتا نا ہمیں اس عمل کے بدلے. میں جو تینوں دیتا ہے تے میں ہی کہنا ہم خرچ کر، بس میرا حکم ہے. یہی ہم ماننے والوں کے لیے کافی تھا. لیکن رب فرماتا ہے تو دے تو صحیح، تو ایک دے گا میں 10 گنا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرا غلام ایسا ہے جس کے چرچے بادلوں میں بھی ہیں. وہ غلام کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں کھڑا تھا، بادل آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کون جی؟
کرتے ہیں گفتگو؟ ہاں، اب سرکار نے کہہ دیا تو بس وہ آپس میں، ہاں حدیث پاک بخاری اور مسلم ہے، وہ عائشہ ظفر اقبال صاحب وہ آپس میں نہ گفتگو کر رہے تھے، یوں آپس میں کیسے کر رہے ہیں خدا بہتر جانے، اور وہ کہہ رہے تھے سننے والا نیچے سن رہا ہے، اوپر بادل آپس میں سر they were conversating with each another، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ سننے والا سنتا ہے، بادل کہتا ہے آج نہ اساں فلانی جگہ تے وسنا ہے، آج ہم فلاں جگہ پر برسیں گے اور اس کا پانی جو ہے نا فلاں کے باغ کو سراب کرے گا۔ یہ جب اس صحابی نے سنا وہ حیران ہوا، he was got stunned، وہ حیران ہوتا ہے یہ کیسا معاملہ ہے، بادل اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، یارو پتہ تو کرو وہ کرتا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، بادل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سر بادل باتیں کریں تو مصطفیٰ کا غلام سن لے، اور مصطفیٰ کا غلام بات کرے، امام الانبیاء نہ سنے، بتائیں نا سر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر برسنا ہے اور اس کا پانی جو ہے فلاں شخص کی کھیت کو سراب کرے گا۔ وہ غلام کہتا ہے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ پتہ تو کروں وہ غلام ہے کون۔ کہتا ہے بارش جو برسی ایک پتھریلی جگہ پر، تو سارا کا سارا پانی جو ہے نا ایک نالے میں داخل ہو گیا، اب پانی جدھر جا رہا تھا میں بھی پانی کے پیچھے ہی ہو چلا، اللہ اکبر کبیرہ، پانی آگے آگے جانے لگا۔ وہ کہتا ہے جب میں آگے بڑھا تو پانی ایک شخص کے کھیت میں داخل ہو گیا، اور وہ شخص بھی اپنی کدال وغیرہ لے کر اسی باغ میں موجود تھا۔ میں مخاطب ہوا اور اس سے پوچھا حضرت یہ تو بتاؤ تیرے تو چرچے یار بادلوں میں بھی ہیں، تیرے تو چرچے بادلوں میں بھی ہے، بتا تو کیسا کام کوئی خاص کام کرتا ہے جو بادل بھی چاہتے ہیں ہم برسیں گے تو اس کے کھیت کو سراب کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا اگر یہ حقیقت تو سننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، سن، اس باغ سے جو کمائی ہوتی ہے، اس باغ سے جو مجھے پروفٹ ملتا ہے وہ میں کہاں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ کہتا ہے پہلا اس کمائی کا تیسرا حصہ میں اور میرے گھر والے استعمال کرتے ہیں، اگلا تیسرا حصہ غربا مساکین یتاما میں بانٹتا ہوں، اور چوتھا اگلا حصہ جو ہے اس باغ پر میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے بادلوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے کھیت میں برسا کرو۔ جب میرا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب اللہ کی رضا ہو جائے گی، یقیناً ہے صاحب بہت سارے ایسے کم ذمہ دار ہیں جو اپنی کمائی کا 10%، 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار فصل جڑی ہے نا مطلوبہ مقدار نہیں میسر آئی، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتا تو وہ ایسی مطلوبہ مقدار دیتا کہ تیری حیرت گم ہو جاتی۔ جب ہم نے ان اعمال کو جب سود پہ لے کر پیسٹی سائیڈ استعمال کریں گے فصلوں میں تو آؤٹ پٹ حاجی صاحب کیا آگی؟ جب سارا معاملہ ہی سود پہ مبنی ہوگا تو پھر کیسا قرض حسنہ میسر آتا ہے وہ لے کر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں میں بھی برکتیں دے گا، جب ضرورت پڑے گی تیری فصل کو تو رب خود ہی بارش برسا دے گا۔ ہاں ہم خود بھی تو دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں، ہم کس ڈگر کے مسافر ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہاں سر جی یقین مانے وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں کہ ہمارا خالق ہم سے پیار کتنا کرتا ہے، لیکن ہم بھی تو تھوڑے سیدھے ہو نا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہے۔ وہ ایک میں اللہ والے کا نا آج ایک کال پڑھ رہا تھا، وہ اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کا ولی تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، تو وہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ پیسے تو ہیں نہیں، بتا گھر میں کوئی چیز پڑی ہے؟ اس نے کہا حضرت 4 انڈے پڑے ہیں، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، علامہ عبد الرحمن صافوری نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب کہ یہ 4 انڈے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ عورت نیک تھی، اس نے سارے کے سارے انڈے جو 4 تھے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ تو جب واپس آئی تو کہنے لگی حضرت ہمارے پاس یہی تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم توکل والے ہیں،
پہلے بھی تو اس نے کھلا کر اتنا بڑا کیا ہی ہے، وہ بھوکا نہیں رہنے دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ دونوں بیٹھ گئے، ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو ایک نوجوان انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر کہنے لگا فلاں نے آپ کو تحفے کے طور پر بھیجی ہے، گفٹ کیا ہے۔ تو زوجہ نے وہ انڈوں کی ٹوکری سنبھال لی، تو اللہ کا ولی اس سے پوچھنے لگا، اے میری زوجہ بتا کتنے انڈے ہیں؟ کہنے لگی گنے نہیں ہیں، اب دوبارہ گن لیتی ہوں۔ سر جب گننے بیٹھی نا تو پوچھا حضرت کتنے؟ کہنے لگی 10۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم میری راہ میں 1 دو، میں 10 دوں گا۔ ہم نے 4 دیے ہیں، توجہ ہے اب آپ کی؟ تو یہ 30 کیسے نکل آئے؟ انہیں 40 ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگی حضرت جو ہم نے 4 دیے تھے نا ان میں سے 1 ٹوٹا ہوا تھا، اور رب نے جو ہمیں 30 دیے ہیں 30 سلامت ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہاں تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چھڑ، ڈیوا جانے ہوا جانے، اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے، مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ فرمایا آئے 40 ہی ہیں، انڈے کتنے آئے ہیں؟ 40 ہی آئے ہیں، پر چونکہ ہمارا 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 اس میں سے ٹوٹے ہوئے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا گیا رائے گاہ نہیں جاتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ رائے گا، وہ دیتا ہے۔ اب دے گا کب؟ اس وقت دے گا جب تجھے بہت ضرورت ہوگی، اور وہ نوازتا ہے، اور وہ اس کا کام ہے نوازنا۔ میں عدنان صاحب سے بارہا کچھ مانگتا رہوں، حاجی ظفر صاحب سے مانگتا رہوں، سر سے مانگتا رہوں، دیتے رہیں گے، پر کبھی نہ کبھی تو سوچیں گے یار ایسوی ہے نبو آئی پٹ ماریا، ہاں پنجابی میں کہتے ہیں۔ لیکن مالک ہمارا، خالق ہمارا وہ خالق ہے جو کہتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے کہ تسا میرے کو منگ دے کیوں نے؟ دنیا داروں سے مانگیں گے وہ ناراض ہوں گے کہ کیوں مانگتے ہو، وہ خالق ناراض ہوتا ہے کہ مانگتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے وہ ڈگر نہیں نا صحیح اپنایا۔ سنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غریب مہاجر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے کریم نے اسے وصیت فرمائی، اے فقراء مہاجرین کی جماعت خوش ہو جاؤ اس حال میں جس حال میں خالق نے تمہیں خوش رکھا ہے، جس حال میں خالق نے تمہیں رکھا ہے اسی حال میں خوش ہو جاؤ، تم دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جس کیفیت میں رکھا ہے۔ ایک اور حدیث پاک غالباً مسلم شریف کی ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ روز محشر ایک بندے کو رب خطاب کر کے مخاطب کر کے فرمائے گا تجھے ضرورتیں تھی، تو چاہتا تھا تیرا بھی بچہ اچھی زندگی گزارتا، تو بھی چاہتا میں اچھی زندگی گزارتا، پر تو میرے دیے پہ راضی تھا، آج میں تیرے کیے پہ راضی ہو گیا۔ وہ مالک ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ ہاں یہ تو سر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جتنا مال و زر زیادہ ہوتا ہے حساب بھی اتنا ہی، سر بولتے نہیں آپ، جتنا مال و زر زیادہ ہوگا حساب کتاب بھی اتنا شدید ہوگا، اور جتنا کم ہوگا بولیے ذرا اتنا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ سنیں حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ ہم نے عرض کی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کا بادشاہ وہ شخص ہوگا جو کمزور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، میرے کریم نے ارشاد فرمایا جنت میں میجورٹی میکسیمم پیپل کون ہوں گے؟ جو سیدھے سادھے بھولے بھالے، جنہیں آسانی سے داؤ فریب فراڈ کر لیا جائے گا، سیدھے سے ہوں گے بھولے بھالے، وہ جنتی ہوں گے، اور کثرت ان کی جنت میں ہوگی۔ یہ جو فراڈیاں ہیں نا، یہ جو نوسر باز ہیں نا، یہ جو چلاک ہیں نا، یہ جو غربا کو، غریب سیدھے سادھے لوگوں کو وہ کہتے ہیں پلے باندھ کر چل جاتے ہیں نا، یہ لوگ اس چکی سے گزریں گے جس چکی میں بچت کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ویلنے چاہتا آ جاوے نکلتا نہیں، ادھر تو
تو فراڈیا ہو کر داباز نوسر باز ہو کر ادھر مخلوق خدا کو پریشان کر سکتا ہے، پر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب اس گرفت میں آئے گا نا پھر لگ پتا جائے گا تجھے. لہذا اپنی زندگی میں کوشش کر. میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. غلام عرض کرتے ہیں بندہ نواز وہ کون کون سی چیز ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کا ذمہ تو کر. جنت کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ اٹھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے جانتے ہو بادشاہ کون ہوں گے؟ یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ کریم فرماتے ہیں وہ شخص ہوگا جو کمزور ہے، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کی کیفیت بھی کوئی اچھی نہیں، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ اسے ویلیو نہیں دیتے، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. پر ہاں اگر اس کا رتبہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، اگر وہ خدا کے بھروسے کوئی قسم اٹھا لے رب اسے سچا کر کے دکھاتا ہے. ہاں ایسے لوگ جن کی ویلیو ہی نہیں ہے، جن کی ورث ہی نہیں ہے. اس کے سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے گزر ہوا. میرے کریم نے فرمایا لوگوں بتاؤ یہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت والا شخص ہے، روب والا شخص ہے، دبدبے والا شخص ہے، نام والا شخص ہے، مال و زر والا شخص ہے. اگر یہ قسم اٹھا لے لوگ اس کی قسم پر اعتبار کریں، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کا پیغام قبول کر لیا جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، کریم خاموش ہو گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر گزر ہوا ایک شخص جس کی ظاہری کیفیت کوئی اچھی نہیں تھی، کوئی لباس اچھا نہیں تھا، چہرے کی خد و خال کوئی اچھی نہیں تھی. میرے کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ غلام عرض کرنے لگے بندہ نواز یہ اگر قسم اٹھائے لوگ اعتبار نہیں کریں گے، اگر یہ بات کرے لوگ غور سے سنیں گے نہیں، اگر یہ نکاح کا پیغام کسی کو بھیجے کوئی قبول نہیں کرے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان لو اس پہلے امیر جیسے اگر کائنات میں بھر جائیں اور اس غریب جیسا ایک ہی ہو، خدا کی عزت کی قسم یہ غریب ان ہزاروں سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اچھا گیٹ اپ، اچھی پرسنالٹی، اچھا مال و زر. مولا علی کے فرماتے ہیں میں زیادہ کی کوشش نہیں کرتا آگے پھنس نہ جاؤں. زیادہ مال و زر. ہاں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو گن 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 کے اکٹھا کرتے ہیں وہ گھاٹے والے لوگ ہیں. اور جو اللہ کے میں اگر سخاوت پہ بات کروں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے چار میں سخاوت وہ درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں. ہاں وہ بندہ جو سخی ہے، وہ بندہ جو سخی ہے اس کی سخاوت یعنی وہ جب سخاوت کرے گا، سخاوت کے ساتھ منسلک رہے گا، وہ اس درخت کو پکڑے گا نا تو اس کی جو درخت کی شاخوں کو پکڑے گا اس کی جڑیں اسے کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی. بولو یارو سبحان اللہ. سخی بندہ دنیا میں بھی فائدے میں ہے اور آخرت میں بھی فائدے میں ہے. اور جو شوم ہے نا اس کی بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. بولو یارو سبحان اللہ. بسم اللہ. عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتیں دے. سخاوت وہ درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور شاخیں دنیا میں ہے. جو بندہ سخی ہوگا اس کی سخاوت اسے جنت میں پہنچائے گی. اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو کنجوس شخص ہے، جو شوم ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں پیسہ مال و زر خرچ نہیں کرتا، یہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں دوزخ میں ہیں اور شاخیں دنیا میں ہیں. اگر وہ اسی طرح کے معاملہ کرتا رہے گا
اس کا یہ عمل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ سر دیکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے فائدہ کتنا ہے؟ 10 ایت تھے حافظ جی، اور تھے کتنے؟ 70 آخرت میں، بولو نا ذرا۔ اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے سر، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ اسے کنگال کیوں کرے؟ جو اللہ سے تجارت کرے، جو اللہ کی راہ میں، لیکن شرط یہ ہے خلوص نیت، دکھاوا نہیں، سیلفی نہیں، موبائل کو سامنے رکھ کر صدقہ خیرات نہیں کرنا، یہ سوچنا ہے ہمارا خالق جو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے نا پھر کوئی بھی نہ دیکھے تو دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، کیونکہ یہ ٹاپک چلا تو میں تھوڑا سا والدین کے حوالے سے بھی، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جی ایسا ہی وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا تو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان سے جو مردے ہیں اپنی قبور سے باہر نکل رہے ہیں، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور، ایسا دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، ہر طرف نور کی برسات ہو رہی ہے، اور وہ نور سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں سارے قبر والے۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے نہ آگے نور تھا نہ پیچھے نور تھا، اسے نور میسر نہیں تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا خالد بھائی، اور اس سے دریافت کیا یار یہ تو سارے نور سمیٹنے میں مصروف ہیں، تجھے نور میسر کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے جواب دیا یہ جو نور پا رہے ہیں نا، ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہیں، اور وہ صدقہ خیرات نور بن کر برس رہا ہے، اور مجھ کو جو نور نہیں سر میسر آیا اس کی وجہ یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بدکار ہے، نافرمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہے، اس کا کوئی اچھا کام نہیں، وہ مجھے صدقہ خیرات کرتا ہی نہیں، میرے لیے دعا استغفار کرتا ہی نہیں، اس لیے میں نور سے محروم ہوں۔ یہ بات سنی اللہ کے محبوب کے غلام تو پریشان ہو گئے، کتنی بدبخت اولاد ہے وہ جو اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات ہی نہیں کرتی۔ اور سرکار مدینہ نے تو فرمایا پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دینا، کھجور کا خشک ٹکڑا وہ بھی تو اللہ کی رضا میں دے دے، وہ بھی کسی صدقے سے کم نہیں ہے۔ تو کسی مسافر کو رستہ دکھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، تو رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کسی تکلیف دہ چیز کا وہاں سے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے سر وہ بھی صدقہ ہے، تو کسی کو اچھی بات بتاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی یہاں پہ یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ مال ہو، نیک اعمال کے لیے مال اچھا نہیں چاہیے، نیک اعمال کے لیے نیت اچھی چاہیے۔ نیت اچھی ہوگی تو سارے ہی معاملات اچھے ہو جائیں گے، اگر نیت بری ہے تو کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تیرا مقصد دکھاوا، تصنع اور بناوٹ ہوگی تو رائی برابر بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک عمل، وہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں، ایک شخص وہ گزر رہا تھا، اس نے ایک کھانٹی دیکھی کنویں کے کنارے، اس نے کہا اس کو صبح میں کھیڑ دوں گا، صبح مہلت نہ ملی، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اسے جزاک اللہ، اسے جنت، اچھا یہ ادھر دے، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر، توجہ ہے اب آپ کی، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی، پوچھتا ہے مولا یہ کرم مجھ پر کیسے ہو گیا؟ تو بتایا گیا وہ جو تو نے نیت کی تھی نا، بولتے نہیں، وہ جو تو نے نیت کی تھی نا اس نیت کا یہ ثمر ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے، the intention of a مومن is better than his action، مومن کا جو نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس میں حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا، میرے کریم آقا سید دو عالم سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر کچھ لوگوں کے نامہ اعمال سے حج کا بھی ثواب نکلے گا، عمرے کا بھی ثواب نکلے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا، فرمایا گیا تو نے کیا نہیں تھا پر تو نے نیت تو کر رکھی تھی۔ یہ اتنی ویلیو ہے اچھی نیت کی۔ ہم تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جہاں اچھی نیتیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، اچھی نیتیں۔ جوانوں اگر یہ تم سوچ لیتے ہو، ارادہ کر لیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی، میں اپنے والدین کو اللہ کے گھر کی زیارت کرواؤں گا۔ اگر تو نہیں بھی کروا پاتا تو کچھ نہ کچھ تجھے ریوارڈ، کچھ نہ کچھ تجھے اجر ضرور ملے گا۔ کیوں؟ وہ کریم دلوں کی کیفیت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب یہ بات میرے پاک نبی کے غلام نے سنی پریشان ہو گئے، ادھر آنکھ کھلی۔ یاد ہے نا جو پچھلا واقعہ عرض کر رہا ہوں، وہ قبر سے لوگ نکلے تھے، وہاں پر نور برس رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو نور میسر نہیں؟ وہ کہنے لگے میری کوئی نیک اولاد نہیں، ایک ہی بیٹا ہے جو بدکار اور سیاکار ہے، حضرت سیدنا قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے اس جوان کو اپروچ کیا، اس جوان سے ملا، اے نوجوان تو کتنا بدبخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہر بندے پر ہو رہا ہے لیکن تیرا باپ محروم ہے، بتا تجھے فکر نہیں ہوتی کہ تیرے کچھ اعمال، تیرے کچھ کام تیرے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ جب یہ بات کی تو اس کی آنکھیں برسنے لگی، وہ پریشان ہوا، وہ اپنے برے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہوا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہر نماز میں اپنے باپ کے درجات بلندی کے لیے دعا کروں گا، مجھ سے جتنا بن پڑے گا میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں گا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ادھر بیٹے نے اچھی نیت باندھی، کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا تو اس کے باپ پر بھی نور کی برسات ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمارے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے تو کتنا نالائق ہے وہ بیٹا جو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یارو بندہ پکی نماز بھی پڑھ لینا، اس سے بڑا صدقہ بھی کوئی نہیں۔ اس دعا ہی مانگنی ہے، دعا مغفرت، تو رب نے تو اہتمام ہی خوبصورت فرما دیا، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم اس سے بڑی اور کون سی دعا جو خالق کے کائنات اہتمام فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنی بخشش کی بات کرو، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور پھر یہاں تک محدود نہیں رہنا، مومنین کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ فیضان ہے، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بیان کیے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اپنی سلطنت میں بادشاہ بڑے بے لگام ہوتے ہیں، جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں نا سر، they are vagabond by their nature، وہ کوئی اچھے انسان نہیں ہوتے لیکن سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی تو عمر بن عبدالعزیز نہیں ہوتا، بولیے ذرا، وہ بڑا سر ظالم جابر تھا، اس نے کہیں سے سنا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بڑا اچھا عمل ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کا پھر ٹیڑھا عقل، ٹیڑھی سوچ، اس نے کہا اب کچھ دنوں تک میں ہی صدقہ کروں گا، کوئی اور نہیں کر سکتا، کچھ دنوں تک ہے صرف میں ہی صدقہ کروں گا۔ جس طرح میں اکثر وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا تھا اکیلے میں ہی مسجد بناؤں گا، کسی اور کو جرت نہیں ہے۔ وہ بوڑھی ماں آتی تھی، مستریوں نے اس پر ترس کھایا، رحم کھایا، بادشاہ نو کیڑا پتہ لگنا، اما دی ایک اٹ لا ہی دینے، انہوں نے ماں کی وہ ایک اینٹ لگائی نا، تو وہی بادشاہ جس نے کہا تھا، میں اکثر بات سناتا ہوں کہ کسی اور کا کوئی مال زر، کوئی مٹیریل اس میں نہ لگے، میں ہی بناؤں گا، وہی بادشاہ دیکھتا ہے اماں کے لیے تو اللہ نے جنت میں بہت بڑا گھر بنایا،
اس نے پوچھا ادھر کہ یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا تیرے علاقے کی فلاں بڑھیا کا۔ کس وجہ کیا؟ فرمایا ادھر ایک بادشاہ اللہ کا گھر مسجد بنا رہا تھا، اس میں ایک اینٹ اللہ والے فرمایا ایک اینٹ لگوائی ہے تو اللہ نے جنتی مال عطا فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا یار اگر ایک اینٹ کی وجہ سے ہر ایک کو جنت ملتی ہے تو میں بڑا بے وقوف ہوں، لگانے دو، سر عام اعلان کر دو، جو اللہ کی گھر کی خدمت کرنا چاہتا ہے کرے، اللہ تو اتنا کریم ہے۔ ہاں آخری جنتی کو جو جنت دے گا نا اس کا طول و عرض ہی اس کائنات سے بڑا ہے۔ ایسا ہی ہے جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، یہ محدود، یہ لمیٹڈ آفر ہمارے لیے ہے۔ وہ خالق کے کائنات ہے، مالک کے کائنات ہے، رازق کے کائنات ہے، جو آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت دے گا کہ اس کا طول و عرض اس زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ تو پھر جڑا پہلا جنتی ہوئے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ اس بادشاہ نے کہا نہ آج کے دن یا کچھ دنوں تک صدقہ صرف میں ہی کروں گا۔ صدقہ جاری رہا۔ ایک نیک عورت، ایک نیک خاتون، اس نے اللہ کی راہ میں 3 روٹیاں دی اللہ کی رضا کے لیے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک سائل آیا تھا فلاں گلی محلے، ان کے کرندے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ انہیں پتہ چلا، اس عورت کو بلوایا گیا کہ بادشاہ سلامت کا تو حکم تھا کہ کوئی صدقہ نہیں کرے گا، تو نے کیوں کر دیا؟ وہ نیک خاتون کہنے لگی اس بادشاہ کی مانوں یا بولتے ہی نہیں ہاں اس کی مانوں یا اس احکم الحاکمین کی مانوں؟ میں نے اس کی رضا کے لیے عمل کیا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ اس نے اس کے دونوں بازو کٹوا دیے۔ جب دونوں بازو کٹوائے اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ اختصار کے ساتھ لمبی بات ہے، بازو کٹوا کر ملک جب بدر ہوئی تو روتی روتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے کریم نے ارشاد میں اگر خالق کے کائنات تیرا اچھا کرنا چاہتا ہے نا، کل مخلوق تیرے خلاف ہو جائے، ایڑی سے لے کر چوٹی کا زور لگائے، اگر خالق نہیں نہ چاہتا کسی کی جرت ہی نہیں تجھے نقصان پہنچائے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی کسی کا برا نہ چاہے، جب اللہ نہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کی جرت ہے؟ بولو نا یارو، کہ وہ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، وہ مالک کے کائنات ہے، خالق کے کائنات ہے، وہ رازق ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ بعض اوقات یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں ہمارے ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے ہی برے عمل ہوتے ہیں، اور اس میں بھی پھر رضا ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، صالحین بتا کر گئے کہ جتنی دیر تو بیمار رہے گا، بولو ذرا سر، ہمارا تعلق اس امت سے ہے، مجھے اور آپ کو ٹھوکر لگے نا تو ہمارے گناہ چڑھ جاتے ہیں، اور جو بیمار رہے، جو بستر مرگ پر پڑا رہے، اس پہ کتنے گناہ گھٹتے ہوں گے۔ سنیں، اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے گئے، اسے ملک بدر کر دیا گیا، ظاہری سی بات ہے چوٹ تو لگتی ہے نا، پر عورت تھی بڑی کانے، بڑی صابرہ تھی، عرض کرنے لگی مولا میں تجھ پر خفا نہیں ہوں، اور ہو کیسے سکتی ہوں؟ جس خالق نے عزتیں دی ہیں وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اگر میں آزمائش میں ہوں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈاواں، راضی ہو کر چلی گئی۔ اب بادشاہ اس علاقے کا، اس سلطنت کا جس میں وہ گئی تھی، شکار پر نکلا تھا، اس کو مل گیا، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، بازوؤں سے خون بہ رہا ہے، اس کی نظر پڑ گئی، نیک دل بادشاہ تھا، پوچھا تجھ کو کیا ہو گیا؟ ساری روداد، سارا واقعہ بیان کیا، کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی تھی، یہ عمل میرے بادشاہ کو پسند آیا، اس نے سزا کے طور پر میرے بازو بھی کاٹ دیے اور مجھے ملک بدر بھی کر دیا۔ اس بادشاہ کو اس عورت کا یہ عمل پسند آیا، کہنے لگا اگر تجھے کوئی اعتراض نہ ہو میں تجھے نکاح کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. آپ خود روایت پڑھ لیجئے گا, نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 میں لکھی ہوئی ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں, بادشاہ نے اسے اپنا لیا. بادشاہ کی پہلے بھی بیویاں تھی, پر وہ اپنی عبادت, اپنی سادگی, اپنی ریاضت کی وجہ سے سب بیویوں میں نمایاں ہو گئی. بادشاہ ہر فیصلہ لینے سے پہلے اس سے مشورہ کیا کرتا تھا. اس کی جو سوتنیں تھی وہ اس سے جلنے لگی. جلنا نہیں ہے بھائی جان, حسد نہیں کرنا. اگر میرا خالق, میرا مالک, آپ کا رب کسی کو عزت دیتا ہے تو جلنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی. اس کریم کی بارگاہ میں سوال کرو, وہ بھی تجھے بھی عزت عطا فرمائے. سب حسد وہ بیماری ہے, وہ کینسر ہے جو اپنی ہی آگ میں اپنے ہی آپ کو جلاتا ہے. میں بھائی سے حسد کروں, اللہ نے بھائی کو عزت دی ہے. یہ کوئی ریمیڈی نہیں, یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. یہ بلا وجہ کسی کی آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے مترادف ہے. تو اس کریم سے مانگ, تو اس کریم سے لو لگا, تو اس کی بارگاہ میں جھک جا جو عزتوں کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عورت کو اللہ نے عزت دی, بازو دونوں کٹے ہوئے ہیں. اس کی سوتنے اس کے خلاف سازش کرنے لگی کہ کسی طریقے اس سے نجات حاصل ہوئے, اس پریشانی سے. وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ, کہ اسی انس تو نجات حاصل کریے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر بادشاہ سلامت نا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا. انہوں نے سازش کر کے اس خاتون کو دربار سے نکال دیا. یہ عمل بھی ہو گیا, عورت پھر بھی راضی ہے. یہ معاملہ سارا ہوا. اللہ کی رضا مان کر دریا دجلہ پر پہنچی. اور پھر دیکھیں جی, وہ مالک ہے, وہ آزمائے. ہم اسے جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ مالک تو ہمیں کیوں آزماتا ہے. ہماری ضرورت ہی نہیں, ہماری اوقات ہی نہیں, ہماری ویلیو ہی نہیں ہے. وہ تو بن مانگے دیتا ہے, جب مرضی آزمائے. اب دونوں بازو کٹے ہوئے, اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا, کپڑے سے باندھ رکھا ہے اسے. میں کہتا ہوں والدین کو اولاد کے لیے بیچنا بھی پڑے نا تو وہ اولاد کی رضا کے لیے بک جاتے ہیں. یہ ہم اولاد ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کرتے. والدین میں کہتا ہوں بکنا بھی پڑے نا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا وہ جذبہ اظہار والدین رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ایک باپ کو کن کن رستوں سے وہ نہیں گزرتا اپنی اولاد کی بہتری کے. بولو نا. غلیظ جوتوں کو ٹانکے بھی لگاتا ہے اپنی اولاد کے لیے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. یا آپ ایک خاص پرٹیننٹ ڈپارٹمنٹ کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھ جو بادیہ نشین ہے, ان کو دیکھ جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, ان کو دیکھ جو بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں, ان کو دیکھ جب وہ باپ دیہڑی پہ نکلتا ہے تو بیٹی کہتی بابا شام کے کھانے کے لیے گھر میں آٹا نہیں ہے, اور اس غریب شخص کو پھر دیہڑی بھی نہ ملے, لیکن اسے جیسے بھی کرنا پڑے کچھ نہ کچھ کما کے ضرور لاتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ عورت, اس نے اپنا بیٹا اپنے سینے سے باندھ رکھا تھا, پانی پینے کے لیے دریا دجلہ پہ جھکی نا دجلہ پہ, تو وہ جو گرا تھی, وہ جو گانٹ تھی وہ لوز پڑ گئی, ڈھیلی پڑ گئی, تو اس کا بچہ جو ہے نا دریا میں گر گیا. ہاتھ تو تھے نہیں, ہاتھ پھر اٹھاتی کیسے؟ تو پھر وہ کٹے ہوئے دونوں ہاتھ یاسر بھائی آسمان کی طرف بلند کیے اور عرض کرنے لگی, اے میرے مولا تو نے عزت دی, اس وقت بھی میں تجھ پر راضی تھی. تو نے ذلت دی, اس وقت بھی میں راضی تھی. تو نے آزمائش دکھائی, اس وقت بھی راضی تھی. میرے مولا آج تیری بارگاہ میں یہ تیری بندی یہ استغاثہ, یہ گزارش پیش کرتی ہے, تو سب کا خالق ہے, تو سب کا مالک ہے, تو سب کا پالنے والا ہے, تو نفع نقصان کا مالک ہے. میں تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتی ہوں. مولا یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرا نور نظر ہے, اس کو مجھ سے جدا نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی دیکھیے. اسی وقت 3 فرشتے آسمان سے اترے, تینوں سامنے آئے. ایک کے ہاتھ میں ہاتھ تھا,
ایک کے ہاتھ میں ہاتھ تھا. کہنے لگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرا سیدھا ہاتھ اللہ نے تجھے عطا کر دیا، قبول کر. دوسرے نے دوسرا ہاتھ دیا، قبول کر. تیسرے نے دریا میں غوطہ لگایا، لگا کر وہ بچہ اٹھایا، اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور فرمانے لگے جانتی ہو اے نیک خاتون ہم کون ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندو میں نہیں جانتی تم کون ہو. وہ کہنے لگے اللہ کی راہ میں تو نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 روٹیوں کو تمہاری نیکی میں تبدیل فرما کر تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے والے 3 فرشتے بنا دیے. آج تو مشکل میں تھی، تیری مشکل کشائی کے لیے آ گئے. اللہ کی رضا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ بڑا کریم ہے. انشاءاللہ عز و جل عید الفطر 8 بجے پڑھائی جائے گی. اور دوسری گزارش، آج کا تو ٹاپک ہی صدقہ پہ تھا. ہماری مسجد الحمدللہ زیر تعمیر ہے. یہ آپ کو رمضان المبارک کی یہ ہمایوں گھڑیاں پتہ نہیں اگلے سال مجھے سرانا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں. ہم میں سے کچھ جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے. یہ ہمیں کوئی گارنٹی ہے کہ ہم نے بھی رہنا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کسی کو گارنٹی نہیں کہ اگلے سال میں ادھر ہوں گا یا نہیں، آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں. یہ بڑی تھوڑی سی ٹائم رہ گیا ہے رمضان المبارک کا. 1000 دیں گے 70,000 کا فائدہ، 10,000 کا فائدہ یہاں پہ ہوگا اور 60,000 وہاں ملے گا جو بہت بڑا جہاں ہے. تو میں دعوت فکر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے مسجد پہ لگائیں. میں اکثر روایت پیش کرتا ہوں، یہ مسجد ایز سچ جیسے یہ ہے